أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ سورہ مومن آیات 56 سے 59۔ اب یہاں سے سورہ مبارکہ کی اختتامی آیات کا آغاز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے، فتح و نصرت کی بشارت دی گئی ہے، اور قریش کے لیڈروں کو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، اور اس بشارت اور وعید کے درمیان میں توحید اور قیامت کے بارے میں مختلف دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں۔ ان الذین، بلا شبہ جو لوگ، یجادلون، بحث مباحثہ کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سند کے۔ قرآن مجید کی ایسی آیات جن میں وحدانیت کا تذکرہ ہے، آخرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، مختلف اسلوبوں اور مثالوں سے یہ باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ اب جو لوگ مخالفت میں اڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ہی پیش کردہ دلائل کا کوئی رد، لیکن اس کے باوجود ان معاملات میں اپنی رائے زنی کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے سینوں میں، الا کبر، سوائے تکبر کے، ایک گھمنڈ ہے جو ان کے سینوں پر چھایا ہوا ہے۔ وہ حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کا انکار کرتے ہیں۔ ما ہم، نہیں ہیں وہ، ببالغی ہے، مراد پانے والے، انہیں اپنا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، حق کا بول بالا ہوگا، اور یہ مخالفت کرنے والے رسوا ہی ہوں گے۔ استعذ باللہ، پس آپ اللہ کی پناہ مانگو، انہو، بلا شبہ وہ اللہ تعالی، هو السمیع، وہ خوب سننے والا، البصیر، اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اسی غرور کے سبب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا چاہتے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے۔ تو آپ کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، ان شریر لوگوں سے اللہ کی پناہ چاہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات، یقیناً آسمانوں کا تخلیق کرنا، والارض، اور زمین کا تخلیق کرنا، اکبر، بہت بڑا ہے، من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے۔ یہ جو مغالطہ تھا ان کا کہ مر کھپ جانے کے بعد بھلا انسان از سر نو کیسے پیدا ہوگا، اسے کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو انہیں ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خلقت ہے، اس کے مقابلے میں انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان کو پیدا کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی آسان ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثریت لوگوں کی، لا يعلمون، نہیں جانتی کہ جس خالق نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، زمین و آسمان بنائے ہیں، حتیٰ کہ انسان کو بھی پہلی بار اسی نے تخلیق کیا ہے، تو بھلا اس خالق کے لیے انسان کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ وما یستوی، اور نہیں برابر ہو سکتے، الاعمی، نابینا، والبصیر، اور بینا شخص، کہ جو شخص ان دلائل کو سمجھتا ہے، ان حقائق کو دیکھتا ہے، ایمان لے آتا ہے، وہ بینائی والا ہے۔ اور جو انسان اندھا ہے، عقل کے لحاظ سے اندھا ہے، دل کے لحاظ سے اندھا ہے،
اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سجائی نہیں دیتا، وہ اپنی سماعت و بصارت سے کام نہیں لیتا، تو بھلا دیکھنے والا اور اندھا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ولا المسیء، اور نہ برائی کرنے والے، یعنی جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، وہ اور اس کے مقابلے میں جو برائیاں کرنے والے ہیں وہ یکساں نہیں ہو سکتے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ تذکیر حاصل کرنے والے، بات کو سمجھنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ ان الساعۃ، بلا شبہ قیامت، لآتیۃ، ضرور آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ لوگ دوبارہ جی اٹھنے کے بھی انکاری تھے، قیامت کے بھی انکاری تھے، تو دوبارہ جی اٹھنے کی دلیل یہ پیش کی گئی کہ جس خالق نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کر دے گا، اور قیامت بھی یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ اکثریت لوگوں کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، اور پھر یقینی بات ہے کہ جو بھی ایمان نہیں لاتا وہ روز قیامت ان ساری باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، پھر تو اسے عین الیقین حاصل ہو جائے گا، پھر تو وہ ہر طرح کی منت و سماجتیں کرے گا، لیکن اس وقت کا پکارنا کوئی کارآمد نہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اللہ الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا يشكرون۔ ذلكم اللہ ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ سورہ مؤمن، آیات 60 سے 63۔ وقال ربكم، اور فرمایا تمہارے رب نے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ جب بھی جس حال میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیں پکار سکتے ہیں۔ اللہ کو پکارنے کے لیے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خود ہی بات کہہ دی، ربکم، تم سب کا رب، ادعونی، تم مجھی کو پکارو۔ حکم عام ہے، اللہ تعالیٰ کے در پر کوئی پہرے دار نہیں ہے، کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے اللہ تک پہنچنے کے لیے خیالاتی شرکاء اور شفعاء بنا رکھے تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں اعلان کر دیا گیا کہ تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ کی طرف سے اعلان یہ ہے، لیکن شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی دعوت دیتا ہے، یہ نا امیدی بھی دلاتا ہے کہ اللہ تمہاری سنتا نہیں، جبکہ ہر نماز میں رکوع سے اٹھتے ہوئے ہر انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی ہر اس شخص کی جس نے اس کی تعریف کی۔ تو اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں اور دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ پیغمبر علیہ السلام جب بھی میرے یہ بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتائیں کہ میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔
جس کی جو طلب ہے میں اسے پورا کرتا ہوں۔ تو جو بندہ بھی عجز و عاجزی کے ساتھ صحیح دعا مانگتا ہے، اگر اسے اللہ تعالیٰ فوری طور پہ قبول نہ بھی کرے تو اسے مؤخر کر دیتا ہے، اور اس میں بھی اس کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ان الذین، بلا شبہ جو لوگ، یستکبرون، تکبر اختیار کرتے ہیں، عن عبادتی، میری عبادت سے، اللہ کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں، سیدخلون، ان قریب وہ داخل ہو جائیں گے، جہنم، جہنم میں، داخرین، ذلیل ہو کر۔ تو جو لوگ بھی تکبر کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی سے منہ پھیر رہے ہیں، پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ باقی مخلوقات سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین سے اگر نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ الذی، اللہ تو وہی ہے جس نے، جعل، بنا دیا ہے، لکم اللیل، تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم آرام کرو، سکون حاصل کرو، والنہار، اور دن کو، مبصرا، روشن۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنا دیا ہے، دن کو روشن بنا دیا ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ہم نے دن کو کام کے لیے بنایا ہے، اور یہی فطرت کا تقاضا ہے کہ رات کے وقت میں آرام کیا جائے، دن کو کام کیا جائے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، لذو فضل، بڑے فضل والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر۔ تو یہ دن اور رات اللہ کی نشانیاں تو ہیں ہی ہیں، اب ان کا مقصد بھی یہاں بیان کر دیا گیا کہ دن کو کیوں بنایا گیا ہے، رات کو کس لیے بنایا گیا ہے۔ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بہت بڑا فضل ہے۔ ولیکن اکثر الناس، لیکن لوگوں کی اکثریت، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتی، اکثریت لوگوں کی ناشکری ہی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے جس نے دن اور رات کو بنایا، خالق کل شیء، تخلیق کرنے والا ہے ہر چیز کا، جس نے کائنات کی ہر چیز کو بنایا ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود برحق، الا ہو، سوائے اسی اللہ کے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے، اسے پکارا جائے، اس سے فریاد کی جائے۔ تمام اختیارات اللہ رب العالمین کے ہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں اندھے ہوئے جا رہے ہو، کہاں تم بھٹکے جا رہے ہو۔ تفسیر میسر میں لکھا ہے، کیف تعدلون عن الایمان بہ، کیسے تم اللہ پر ایمان لانے سے پھر رہے ہو، وتعبدون غیرہ من الاوثان، اور اس اللہ کے علاوہ اور بتوں کی پرستش کر رہے ہو۔ جب ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے تو اس سے منہ پھیر کر تم کہاں جا رہے ہو۔ کذالک، اسی طرح، یؤفک الذین، وہ لوگ بھی اوندے ہوئے جا رہے ہیں، کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں۔ یہ قریش کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جس طرح تمہاری عقل الٹ گئی ہے کہ قرآن کی سیدھی سادی بات کا انکار کر کے الٹی راہ چل رہے ہو، اسی طرح تم سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کر کے الٹی چال چلتی رہیں۔ تو ایسے اوندھا چلنے والے لوگوں کو روز قیامت چہرے کے بل کھڑا کر دیا جائے گا۔ دنیا میں یہ الٹے تھے، ان کی سوچ الٹی تھی، روز قیامت اللہ تعالیٰ انہیں چہرے کے بل کھڑا کر دیں گے، اور ساتھ یہ اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے۔ رب لم حشرتنی اعمی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ تم دنیا میں میری آیتوں سے اندھے تھے، لہذا آج تمہیں بھی اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔